والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم درود ابراہیمی پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ میرے دوستو، سب سے پہلے تو جنہوں نے محفل سجائی اور خوبصورت طریقے سے مسجد کو سجایا، اس میں حضور پاک کی عظمتوں کے نشان نظر آتے ہیں۔ رب تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے۔ ہم جس دور میں زندہ ہیں، غور سے میری یہ گفتگو سنیے گا، کسی بھی بندے کو چھیڑ لینا تو وہ ہزار دلیلیں دیتا دکھائی دیتا ہے۔ آپ کسی بندے کو کہیں کہ آپ پاگل ہو تو وہ آپ کو کہے گا میں پاگل نہیں ہوں، تم پاگل ہو۔ مقصد ہر بندہ اس وقت جانتا ہے کہ نقل کیا ہے، اصل کیا ہے۔ دو پھول رکھ دو، ایک کاغذ کا بنا ہوا اور ایک پودے سے ٹوٹا ہوا گلاب، تو کوئی بھی بندہ کاغذ کے پھول کو اصلی پھول نہیں کہے گا۔ یہ ذہن نشین رہے کہ اب عقل بہت سفر کر چکی ہے، اب شعور بڑا بلند ہو چکا ہے، اب ذہانت اپنے انتہا کو پہنچ چکی ہے، اب بچپنا بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے، اب انسان جلدی چیزوں کو سمجھنے لگ جاتا ہے۔ جب ایسے دور میں بندہ جی رہا ہو کہ اسے کھانے پینے کی چیزوں کا امتیاز جلدی ہو چکا ہو، اس کا شعور بلند ہو چکا ہو، اسے سمجھ بھی آ چکی ہو، اور ایسے دور میں بندہ اگر مقام مصطفیٰ کو نہ سمجھے تو اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ ہر چیز کو سمجھتا ہو، وہ نادان اپنے آپ کو نہ جانتا ہو، ہر ایک معاملے کو جانتا ہو، لیکن اگر اس کے دل میں رسول اللہ کے مقام کی معرفت کو نہ پایا تو یقین جانے اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لیے پیدا ہونے کے بعد جو سب سے پہلی چیز جاننا ضروری ہے وہ اپنے نبی کے مقام کی معرفت کو جاننا ضروری ہے، رسول اللہ کی عظمتوں کو جاننا ضروری ہے، حضور کی عزت کو جاننا ضروری ہے، فخر عالم دو عالم کے تاجدار کی شان و شوکت کو جاننا ضروری ہے۔ اپنے دل کو سب سے پہلے اگر بندے کو چاہیے کہ جب وہ شعور کی طرف بڑھے، جب اس کی عقل مکمل ہو، جب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے، تو سب سے پہلے اگر کسی کا ادب پتہ ہونا چاہیے تو محمد کا ادب پتہ ہونا چاہیے۔ اس کا ادب، جس کا ادب کائنات کا ذرہ ذرہ کرے، ہر ایک مخلوق کرے، ہر کوئی ان کو پہچانے، جانور تک ان کو پہچانے۔ حضور فخر عالم علیہ السلام کی معرفت ہر چیز رکھتی ہے، انسانوں کے علاوہ جو کچھ بھی رب تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہر چیز جانتی ہے کہ امام الانبیاء کون ہے، سید المرسلین کون ہے، رحمت للعالمین کون ہے، راحت العاشقین کون ہے۔
یہ جو صحرا جو معراج کی رات رب تعالیٰ نے اپنی ملاقات اور دیدار کا سجایا ہے، کس کے سر پر سجایا ہے یہ آسمان کے تارے بھی جانتے ہیں، یہ جنت کے اندر جو غلمہ ہے وہ بھی جانتے ہیں، زمین کی مخلوق بھی حضور کو پہچانتی ہے۔ اگر اس پہچان میں کوئی بندہ غفلت کرتا ہے تو وہ انسان ہے، اور اس پہچان میں کوئی مقام رکھتا ہے تو وہ بھی انسان ہے۔ یعنی اگر حضور کی پہچان کرنے میں کسی نے بہت زیادہ قربانی دی ہے تو وہ بھی انسان ہے، کسی نے مار کھائی ہے تو وہ بھی انسان ہے، کسی نے رگے جا کٹوائی ہے تو وہ بھی انسان ہے، کسی نے اپنی زبان پہ انگارہ رکھوایا ہے تو وہ بھی انسان ہے، کسی نے برچھی کھائی ہے تو وہ بھی انسان ہے، کسی نے اپنے بازو کٹوائے ہیں تو وہ بھی انسان ہے۔ وہ انسانی تو تھا جس کو مسیلمہ کذاب کہہ رہا تھا کہ مجھے نبی مان، اور وہ کہہ رہے تھے کہ تیری بات سننے سے میں بہرا ہوں۔ وہ بھی انسانی تھے نا، حضرت حبیب بن زید وہ انسانی تھے، ان کا بازو کاٹ دیا گیا اور بازو سے خون کی ندی بہ رہی ہے، خون کے جو ہے نا وہ فوارے یوں کاٹ دیا جائے، زندہ انسان نہ اس کو انجیکشن لگایا ہو، اور اس کا بازو کاٹ کے وہاں یمامہ کے اندر وہ لشکر جرار جو بدبختوں کو تھا وہ کہہ رہا ہے اس کا بازو کاٹو، دایاں بازو کاٹا اور کہا کہ مانو میں نبی ہوں اور میں جو ہے حضرت محمد کے بعد مجھے نبوت ملی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ بازو تو کٹ گیا ہے لیکن عشق تو نہیں کٹا ہے، تو نے بازو کاٹ کے خون بہا دیا ہے لیکن میرے دل سے حضور کی محبت کو تو نہیں کاٹ سکتا ہے۔ اس نے کہا بایاں بازو پہ کاٹ دو۔ اب یہ بات کہنا آسان ہے، یہ بات کہنا آسان ہے، ذرا ہلکی سی چونٹی اپنے آپ کو کاٹیں اور پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ معرفت رسول رکھنے والی ہستی بایاں بازو بھی کاٹ دیا گیا اور کہا گیا کہ بولو میں آخری نبی ہوں، حضرت محمد آخری نبی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کہا تیری بات میں سننے سے قاصر ہوں، آخری نبی جو ہے وہ صرف اور صرف حضرت محمد عربی تاجدار کائنات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں، آپ عالم تصور میں ذرا محسوس کریں کہ دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں، خون بہ رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ طبیعت تکلیف کے اندر مبتلا ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے ان کے دائیں پیر کو بھی کاٹ دو، دائیں پیر کاٹ لیا گیا، بائیں پیر کاٹ لیا گیا، ان کی رگوں سے خون بہ گیا، ان کو مارا گیا، حتیٰ کہ انہوں نے گردن تو پیش کر دی لیکن رسول اللہ کے در کی غداری نہیں کی۔ تو یہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے۔ انسان نے رسول اللہ کی معرفت کے وہ باب رقم کیے ہیں، انسانوں نے ہی حضور کی محبت کی وہ تاریخ رقم کی ہے۔ تم ہیر رانجھا کی جو ہے وہ کہانیاں پڑھتے ہو، تم جو ہے وہ نہ جانے کون کون سے عشق مجازی کی کہانیاں پڑھتے ہو، ارے حضور سے عشق کرنے والوں نے، حضور کی معرفت کے باب رقم کرنے والوں نے وہ تاریخ رقم کی ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ ان کے سینے میں یوں چبھوئے جاتے تھے، تیر چبھوئے جاتے تھے اور ان تیروں سے وہ سینہ چھلنی ہو جاتا تھا، اور وہ تیر چبھتے چبھتے دل کے اندر جب پیدش ہو جاتے تھے دل کی دھڑکن تو رک جاتی تھی، عشق کا دریا نہ رکتا تھا، عشق کا دریا نہ رکتا تھا۔ اے شاہ کھدرا گاؤں کی مسجد میں بیٹھے لوگوں، حضور کی معرفت کو پہچان جاؤ، حضور کو پہچان جاؤ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے چشمے کو اپنے دل میں جاری کر لو، رسول اللہ سے ایسا عشق کرو پھر جان تو چلی جائے، پھر بھوک بھی اس عشق سے دور نہ کر سکے، پھر خاندان بھی اس عشق سے دور نہ کر سکے، پھر اولاد کی محبت بھی اس محبت سے دور نہ کر سکے۔ حضور کے ساتھ ایسا معرفت کا رشتہ جوڑ دو کہ یہ کائنات جو ہے اس سے جب یہ جنازہ اٹھے اور کفن کے اندر باندھا جائے، باندھے جائیں اور پیروں کے جو انگوٹھے ہیں وہ باندھے جائیں، اور اس کے بعد جب لوگ تمہارے چہرے کو دیکھنے آئے تو زمانہ یوں ہاتھ اٹھا کے بولے کہ رسول اللہ سے محبت کرنے والا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ گل صرف خطابت کی حد تک نہیں ہے، جب آنکھ حضور کو پہچان جاتی ہے تو مرنے کے بعد بھی چمک رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہ آنکھ آنسو بہاتی اور رخساروں پہ گرتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ رخساروں پہ لگے حضور کے عشق کے آنسو اپنا نشان ہی چھوڑتے، وہ ایسا نشان چھوڑتے ہیں کہ
کہ کفن سے بھی پھر نور کی لپٹیں نکلتی ہیں. انہوں شاق کے جسموں کو دیکھ کے زمانہ کہتا ہے کہ واہ کیا مقام پایا ہے. تو میرے دوستو حضور جان عالم کی معرفت یہ دیکھیں, یہ انسانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں تو واقعات بھرے پڑے ہیں. حضور کو پہچاننے والوں کا ایک قصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حضور فخر عالم تشریف فرما ہے, جان عالم تشریف فرما ہے. ان کے ارد گرد صحابہ کا حالہ بنا ہوا ہے. حضور فخر عالم جانے کائنات کا فیض لوٹ رہے ہیں. اتنے میں بنو سلیم کا ایک شخص جو ہے حضور جانے عالم علیہ السلام کے قریب آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ مجھے پتا چلا ہے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, اور اگر مجھے لوگ جلد باز نہ کہتے اور میری ماں کو گالی نہ دیتے تو میں آپ کو قتل کر دیتا, شہید کر دیتا. کیونکہ وہ بدو کہہ رہا تھا کہ یہ نبوت کا اعلان کرنا کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے. اور آج دیکھیں وہ بد نصیب اور بدبخت لوگ جو مرزا قادیانی کو نبی مان رہے ہیں وہ کتنے بڑے بے وقوف اور نادان ہیں. یعنی یہ بدو ہو کر وہ رسول اللہ کی نورانی شکل دیکھ کے بھی کہہ رہا ہے کہ اگر میری ماں کو لوگ گالی نہ دیتے اور مجھے جلد باز ماں کا پتر نہ بولتے تو میں آپ کو قتل کر دیتا. کہ نبوت کا اعلان کرنا کوئی عام بات نہیں ہے. اللہ اللہ, حضور مسکرا رہے ہیں. صحابہ کیونکہ نبی پاک کی توہین کے معاملے میں بڑے جو ہے نا وہ سخت تھے, اور اس معاملے میں وہ کبھی بھی کسی کو معاف نہیں کرتے تھے. تلوار جب نکالی تو حضور نے کہا نہیں ٹھہر جو اس کو بات پوری کرنے دو. اب حضور علیہ السلام نے اس کو موقع دیا کہ میاں تو کیسے پہچاننا چاہتا ہے, کیسے جاننا چاہتا ہے. اللہ اکبر. اس کی آستین کے اندر جو ہے وہ گو تھی جس کو عربی میں دب کہتے ہیں. اس نے وہ گو جو تھی وہ نکالی. حشرات الارض جانور ہے, اس کو نکالا. شکار کیا ہوا جانور, شکار کیا ہوا جانور حضور کے سامنے پھینکا. سنتے جائیے غور سے. اور حضور پاک سے عرض کرتا ہے اگر یہ گو کہہ دے کہ آپ رسول اللہ ہیں تو میں مان جاؤں. سبحان اللہ. اونچا بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج کی رات یادگار رات گزاریے اور اپنے دل کو حضور کے قریب کیجئے. سبحان اللہ. میرے قریب نہیں, ہمیشہ یاد رکھیں آپ اگر میری خطابت کو مان گے تو کوئی کمال نہیں ہے. آپ نے میرے جملوں کے قریب نہیں ہونا, آپ نے رسول اللہ کے قریب ہونا ہے, حضور کے قریب ہونا ہے. ان لفظوں کے ذریعے یوں سمجھیں کہ آپ حضور کو عالم تصور میں دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, یہ معرفت رسول کی بات ہے. وہ بندہ وہ گو کو جو بے زبان ہے, جو بے زبان ہے اور شکار کے وقت پتہ نہیں وہ مرا ہوا ہے کس حالت میں ہے. اگر وہ آستین میں ہے تو وہ مرا ہوا بھی ہو سکتا ہے. بہرحال اگر زندہ بھی ہو تو ایک بے زبان جو ہے نا وہ جانور ہے, حشرات الارض ہے, وہ حضور کے سامنے پھینک کے کہہ رہا ہے کہ مجھے نفرت آپ سے ہے کیونکہ آپ نے اعلان نبوت کیا ہے. لیکن اگر یہ مان جائے, یہ بتا دے, یہ بول پڑے کہ آپ رسول اللہ ہیں تو پھر میں آپ کی عظمتوں کو مان جاؤں گا. اللہ اللہ. تاجدار کائنات نے یہ نہیں کہا کہ میری یہ ڈیوٹی تھوڑی ہے کہ میں ایک بے زبان کو جو ہے آواز دے کر اپنے حق میں دلیل دو تو مجھ سے قرآن سنو, مجھ سے دلیل سنو. تاجدار کائنات کے قربان جائیں, رسول اللہ کے قربان جائیں. حضور فخر عالم جانے کائنات نے اس زمین پر پڑی ہوئی گو سے ارشاد فرمایا یا دب. سبحان اللہ. اللہ اللہ. حضور جانے عالم جانے کائنات فخر کائنات اللہ اکبر جیسے ہی کہا یا تب یہ لفظ بولے, حضور کی آواز میں کتنا روب ہوگا, کتنا دبدبا ہوگا, کتنی جلالت ہوگی, کتنی رحمت ہوگی کہ حضور کے لب ہلے ہیں, حضور کے لب ہلے ہیں, وہ خوشبودار لب ہلے ہیں. اور ان سے یہ صرف دو لفظ یا اے دب گو, اے گو, یہ لفظ جیسے ہی حضور نے کہا تو آگے سے رب تعالیٰ نے گو کو زبان عطا فرما دی. اور وہ آگے سے کیا کہتی ہے, یہ معرفت کی بات کر رہا ہوں. اے انسان اگر تو نے حضور کو نہ پہچانا تو پھر اپنی قسمت پہ روتے رہنا. وہ کہتے ہیں نا آل عرب کہا کرتے تھے جس نے حضور کو نہ پہچانا اس کی ناک خاک آلود ہو, اس کی ناک مٹی میں مل جائے. جو چہرہ بددعا کی قدر نہ جان سکا اور جس کے دل میں حضور کو دیکھنے کا شوق پیدا نہ ہو سکا. سبحان اللہ. جنہیں بیلی بیٹھے جی, میں بھی اپنے آپ کو کہوں, آپ بھی اپنے آپ کو کہیں, کیا کبھی حضور کو دیکھنے کا وہ شوق پیدا ہوا ہے؟ وہ شوق
آگے اس کے اندر جو بریکٹ میں جملہ ہے نا، ایک ماں کا بیٹا بلا تمثیل گم ہو جائے، ماں ہر رات ہر دن ہر لمحہ پتر ویکھن دا شوق رکھتی ہے کہ نہیں؟ کیوں رکھتی ہے؟ کیوں رکھتی ہے؟ زمانہ کہہ دے کہ تیرا بچہ مر گیا، وہ گم ہو گیا، مر گیا، وہ کہتی نہیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے تو نہیں دفنایا۔ اس کی محبت اسے جگاتی ہے، اس کی محبت اسے رلاتی ہے، اس کی محبت اسے تڑپاتی ہے، وہ ہر لمحہ منتظر رہتی ہے کہ میں اپنے لخت جگر کو ایک آنکھ دیکھ لوں، پھر چاہے اس کو دفن کر دیا جائے۔ اللہ اللہ، یہ محبت ہے جو رلا رہی ہے، جو تڑپا رہی ہے، جو شوق کو بیدار کر رہی ہے۔ اے امتی، کبھی تو بھی رات کو اٹھ کے رویا کہ حضور کی زیارت نہیں ہوئی؟ حضور پاک کو میں نے دیکھا نہیں، میں بوڑھا ہو گیا ابھی تک حضور کو خواب میں تو دیکھ سکتا ہے نا بندہ، خواب تو حقیقت ہے، اس میں تو حضور کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو میرے دوست، اگر اس طریقے کی توجہ نہیں آئی تو آج سے ہی اس رنگ و نور کی محفل سے اٹھ کے جا، مصطفیوں کی سجائی ہوئی محفل سے اٹھ کے جا اور مصطفیٰ کو پا جا، پا جا، حضور کو پا جا، جانے عالم کو پا جا، پہچان پیدا کر، اپنے دل کی دھڑکنوں کی حقیقت کو پہچان، اپنے سینے کو، اور سینے میں جو رب نے دل رکھا ہے وہ کیوں رکھا ہے، اس حقیقت کو ایک نظر تو مان جا اور پہچان جا کہ یہاں پر دب کو گو کو حضور کہہ رہے ہیں، اے دب۔ تو آگے سے اس کو زبان میں نہیں سنے، وہ کیا الفاظ بولتی ہے، کہتی ہے لبیک وسعدیک یا زین من واف القیامہ۔ سبحان اللہ، اللہ الفاظ لے کے وہ بھی جانتی تھی کہ خالی لبیک نہیں بولنا، یعنی حضور پاک جانے کائنات کا مرتبہ دیکھے، کہا لبیک، حاضر ہوں آقا، وسعدیک، ساری سعادتیں آپ کے دم قدم سے ہے، سبحان اللہ، یا زین من واف القیامہ، قیامت کے قریب آنے والوں کی زیب و زینت۔ الفاظ دیکھیں، چناؤ دیکھیں، اس کو نہیں بتا دیا کہ اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس نے لفظ کیا استعمال کیے، یا زینا من واف القیامہ۔ من واف القیامہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ اور امام مہدی، یعنی اس زمین کا اختتام جن دو بڑی ہستیوں پر ہوگا، وہ ایک حضرت عیسیٰ ہے، دوسرے امام مہدی ہیں، جو آخری سب سے بزرگ و برتر انسان ہوں گے۔ تو وہ نے کہہ دیا جو اس زمین پر حضور آپ کے بعد آخری دو، ایک آپ کا امتی اور ایک رب کا نبی، جو سب سے آخر میں آئیں گے، وہ بھی آپ سے ہی زینت لیں گے، سبحان اللہ، وہ بھی آپ سے ہی زینت لیں گے۔ تو اور نبی کیسے آ سکتا ہے؟ اور نبی یقیناً نہیں آ سکتا، اس کو نہیں بتا دیا کہ اور نبی نہیں آنے والا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور فخر عالم متوجہ ہوئے اور اس کو سے فرمانے لگے، من تعبدو، تو کس کی عبادت کرتی ہے، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اللہ اللہ، بڑے بڑے باب حضور نے یہاں سمجھا دیے، معرفت ربانی بھی سمجھا دی، معرفت نبوی بھی سمجھا دی، اور مسلمان کو سیدھا راہ بھی دکھا دیا۔ وہ آگے سے جواب دیتی ہے، الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ کہا کہ میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، عرش اس کا آسمانوں میں ہے اور زمین میں اس کی بادشاہ چلتی ہے۔ اتنا فاصلہ ہو تو کبھی کسی کا آرڈر نہیں چلا کرتا۔ کہا کہ عرش اس کا آسمانوں میں اور زمین میں اس کا جو ہے وہ حکومت ہے، سلطان ہے وہ زمین کا، اور زمین کا بادشاہ ہے، اور سمندروں میں اس کی معرفت کے راستے ہیں، جنت میں اس کی رحمت ہے اور جہنم میں اس کا عقاب ہے، اس کا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد حضور نے کہا، بتا من آنا۔ اللہ اللہ، میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ اللہ اللہ۔ حضور فخر عالم نے جب یہ کہا من انا، میں کون ہوں، وہ بھی کتنی قسمت والی تھی جو حضور کے سوال پر جواب دے رہی تھی، جسے نبی پاک نے بار بار ہم کلامی کا شرف عطا کیا۔ اے بندہ خدا، حضور سے محبت کر، حضور کی پہچان پیدا کر، حضور کا عشق پیدا کر، حضور کے دیدار کی طلب پیدا کر، حضور فخر عالم سے وہ محبت کا رشتہ
ایسا جوڑ لے جو تیری بیماری بھی نہ توڑ سکے، تیری محتاجی بھی نہ توڑ سکے، تیرا غم بھی نہ توڑ سکے، تیری خوشی بھی نہ توڑ سکے۔ کائنات ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور اس کے بعد ایک پلڑے میں عشق رسول رکھا جائے، تو ہنستے مسکراتے اس کو گلے سے لگا لینا، ہنستے مسکراتے اس کو گلے سے لگا لینا۔ اللہ اکبر۔ جب حضور نے کہا من انا، میں کون ہوں، تو وہ بے زبان